بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نہایت رنج و غم کے ساتھ آپ کو یہ اطلاع دی جا رہی ہے کہ شیخ الحدیث حضرت مولانا حافظ حبیب الحسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ گزشتہ رات اس دار فانی سے دار بقا کی طرف انتقال فرما گئے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ان للہ ما اخذ ولہ ما اعطی وکل شیء عندہ باجل مسمی۔ شیخ الحدیث حضرت مولانا حافظ حبیب الحسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی نماز جنازہ آج دن 11 بجے دارالعلوم عربیہ شیرگڑھ میں شیخ القرآن والحدیث حضرت مولانا محمد قاسم صاحب محتمم دارالعلوم شیرگڑھ نے پڑھائی ہے۔ جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمن صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے جمعیت علماء اسلام تحصیل درگئی کے امیر استاذ الحدیث حافظ حبیب الحسین صاحب رحمہ اللہ کی وفات پر گہرے افسوس کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اللہ کریم حضرت کی جملہ عبادات اور خدمات کو قبول فرمائے۔ مولانا فضل الرحمن صاحب نے کہا کہ مولانا مرحوم کی دعوتی، دینی، اصلاحی، تدریسی، سیاسی اور جماعتی خدمات قابل تحسین ہیں۔ مرحوم کی خدمات دینیہ سے اہل علاقہ اور ان کے تلامذہ خوب فیض یاب ہوئے۔ اللہ کریم مرحوم کی کامل مغفرت فرمائے اور اعلیٰ علیین میں مقام عطا فرمائے۔ قائد جمعیت مولانا فضل الرحمن صاحب نے کہا کہ اہل خانہ، تلامذہ، کارکنان اور متعلقین سے اظہار تعزیت کرتا ہوں۔ اللہ کریم سب کو صبر جمیل عطا فرمائیں۔ افغانستان کے نائب وزیر محترم ملا عبدالسلام حنفی کا ازبکستان کا دورہ۔ تفصیلات کے مطابق امارت اسلامیہ افغانستان کے ترجمان مولوی ذبیح اللہ مجاہد نے اپنے ایکس اکاؤنٹ پر لکھا ہے کہ امارت اسلامیہ افغانستان کے رئیس الوزراء کے نائب برائے انتظامی امور ملا عبدالسلام حنفی ازبکستان کے دورے پر تشریف لے گئے ہیں۔ ذبیح اللہ مجاہد کے مطابق اس سفر کے دوران دونوں ممالک کے درمیان سیاسی، اقتصادی، سماجی اور ثقافتی تعلقات کی مضبوطی اور ترقی پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ ذبیح اللہ مجاہد نے امید ظاہر کی کہ اس سفر سے افغانستان اور ازبکستان کے تعلقات مزید مستحکم ہوں گے۔ محترم ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ رئیس الوزراء کے نائب برائے انتظامی امور مولوی عبدالسلام حنفی نے کل سپہر ازبکستان کے نائب وزیر اعظم جمشید خواجہ سے ملاقات کی اور مختلف موضوعات پر تبادلہ خیال کیا ہے۔ ازبکستان کے دورے میں اس ملاقات میں خواجہ نے مائننگ، تجارتی اموال کی خریداری، زراعت کی ترقی اور تجارتی اموال کی نقل و حمل سمیت مختلف شعبوں میں اپنے ملک کے تعاون کا یقین دلایا۔ اسی دوران آپ کو بتاتے چلیں کہ مولوی عبدالسلام حنفی نے گزشتہ روز ازبکستان کے دورے کے دوران ازبکستان کے وزیر اعظم عبداللہ عارفوف سے بھی ملاقات کی ہے۔ اس میٹنگ میں اس ملک کے کئی اعلیٰ عہدیدار بھی موجود تھے۔ نائب وزیر محترم مولوی عبدالسلام حنفی نے ازبکستان کے وزیر اعظم سے اس ملاقات پر خوشی کا اظہار کیا ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے دونوں ممالک کے درمیان سیاسی، اقتصادی، ثقافتی اور تجارتی تعلقات کے فروغ پر زور دیا۔ دوسری جانب ازبکستان کے وزیر اعظم نے مولوی عبدالسلام حنفی اور ان کے وفد کا خیر مقدم کیا اور انہوں نے افغانستان اور دیگر ممالک میں تجارتی سامان کی کان کنی اور ٹرانزٹ میں اپنے ملک کی دلچسپی کے بارے میں آگاہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ افغان ٹرانس منصوبے پر عمل درآمد سے افغانستان سمیت تمام بیرونی ممالک کو بہت سے فوائد حاصل ہوں گے۔ اس ملاقات کے اختتام پر وزیر اعظم کے محکمہ کے اعزازی انتظامی نائب نے ازبکستان کے وزیر اعظم کے استقبال اور خطاب کو سراہا اور کہا کہ دونوں ممالک کے درمیان تجارت پہلے سے کہیں بہتر طور پر پروان چڑھی ہے، جس کی وجہ دونوں ممالک کے درمیان مشترکہ مفادات ہیں۔ افغانستان اور ازبکستان نے مختلف شعبوں میں تعلقات کو فروغ دیا ہے۔ محترم ناظرین و سامعین، آپ کو بتاتے جائیں کہ مولوی عبدالسلام حنفی نے اس دورے میں آرگنائزیشن آف ازبکستان کے سربراہ اور مفتی اعظم ازبکستان شیخ نور الدین خالق نظر سے بھی ملاقات کی ہے۔ انہوں نے مولوی عبدالسلام حنفی کو خوش آمدید کہا اور نائب وزیر محترم کے ازبکستان کے دورے کو دونوں ممالک کے درمیان دوستی اور قدیم تعلقات کی علامت قرار دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ازبکستان اور افغانستان کے درمیان مذہبی، تاریخی اور ثقافتی مشترکات ہیں، جس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم مختلف شعبوں میں اپنے تعلقات کو وسعت دے سکتے ہیں۔ ازبکستان کے مفتی اعظم نے کہا کہ اس طرح کے دورے ثقافتی تعلقات اور مشترکہ اقدار کو مضبوط بنانے کے لیے قیمتی
اور اہم مواقع پیدا کرتے ہیں اور اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ بعد ازاں وزیر مملکت کے انتظامی معاون مولوی عبدالسلام حنفی نے دونوں ممالک کے درمیان تعلقات کی ترقی اور مضبوطی پر زور دیتے ہوئے کہا ہے کہ اس طرح کے دورے اور بالخصوص علماء اکرام کے دورے دونوں برادر ممالک کے درمیان تعلقات کی مضبوطی اور ترقی کا باعث بنتے ہیں۔ محترم مولوی عبدالسلام حنفی نے کہا کہ اس سفر کا بنیادی مقصد دونوں ممالک کے درمیان تعلقات کو مضبوط بنانا اور مشترکہ مفادات تک رسائی اور تعلقات کو مضبوط کرنا ہے۔ اس سلسلے میں مؤثر اقدامات کیے جائیں۔ محترم مولوی عبدالسلام حنفی نے دونوں ممالک کے علماء کے درمیان تعلیمی و تربیتی سرگرمیوں کے حوالے سے تعاون پر بھی زور دیا اور اس دورے کے موقع پر شہر تاشقند کے اسلامی مرکز اور تاریخی و قدیم اسلامی یادگاروں کا بھی دورہ کیا ہے۔